آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے خاص نبی گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام متا تھا اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا کے رہائشی تھے۔ 28 برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد نینوا میں تبلیغ کرتے رہے، مگر وہاں کے لوگ برائیوں اور گناہوں میں ہی پڑے رہے۔ ان لوگوں کی بدتمیزی اور سرکشی سے آپ بہت رنجیدہ رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور شہر کو ہی چھوڑ دیا۔ دریائے فرات سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگی۔ کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ ملاحوں نے کہا، ایسا لگتا ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں موجود ہے، اسے اتارنے کے بعد ہی اس مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کو میرا نینوا چھوڑ دینے کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ رہا ہے، مجھے سمندر میں پھینک دو۔ ملاح اور مسافر اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نیک اور شریف انسان ہیں، اس لیے ان لوگوں نے آپ کو پھینکنے سے منع کر دیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی میں 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ سب لوگ آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں آپ کو سالم اور محفوظ رکھا۔ جب آپ نینوا کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیشگوئی کی تھی، اور کچھ ہی دن کے بعد عذاب کے آثار دکھنے لگے تو وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ آپ کی بات صحیح تھی اور آپ بلا شبہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لائے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر اللہ سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اسے قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور انہیں ساحل پر جا کر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیل دار پیڑ اگا دیا۔ حالت سنبھلی تو آپ نے اس درخت کے پاس ایک جھوپڑی بنائی اور اسی میں رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد اس پیڑ کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یونس، تمہیں تو اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے انسانوں کو اور ان کے علاوہ دوسرے جانداروں کو ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوتی، اور کیا ان کے لیے ہم اس سے زیادہ مہربان نہیں جتنا تمہیں اس بیل سے لگاؤ ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے نکل گئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے عذاب کی بد دعا کرے، جلد بازی سے کام لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ واپس نینوا جا کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نینوا تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سامان کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ناکامیوں سے بد دل اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔